بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گوہر بٹ سیاست کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایک شعر ہے کہ ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستان کیا ہوگا۔ آپ اس شعر کو کچھ میں تھوڑی سی ترمیم اور تحریف کی جسارت کرتے ہوئے کہنا چاہتا ہوں کہ ہر محکمے میں مرانڈو بیٹھا ہے، انجام اینٹی عمران خان کیا ہوگا۔ اس سے میں مطلب اندازہ لا لو کہ ہر تھان دے پائے نے اے وائرس جڑا نا اب بڑی بڑی تھان تے بڑے آیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور باقاعدہ جمیا پالیا پوسیا پڑھایا لہایا تین ویاہ کرا کے وزیر اعظم بنایا سی۔ تو اب یہ لوگوں کو اس بات کا یقین ہی ابھی تک نہیں آ رہا کہ پائن عمران پروجیکٹ جو ہے وہ کاٹا ہے، وہ فنش ہے۔ تو لوگ جو ہیں وہ مسلسل عمران خان کی حمایت میں جو ہیں جہاں جہاں بیٹھے ہیں وہ ایکٹیو ہیں، وہ ڈس انگیج نہیں ہوئے ہیں۔ یعنی یہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر ہو سکتا ہے کافی حد تک ویسے کیا کنٹرول، ہو سکتا ہے مزید کر لیا ہو یا کر لیا جائے گا، لیکن یہ ہے کہ باقی جڑے محکمے اس پر سے دھیان ہی کوئی نہیں گا۔ اچھا، یہ جو میں نے آپ سے بات کی ہے نا، یہ مطلب سپریم کورٹ سے لے کر سر تھلے انسداد بے رحمی تکر سارا پہنے حالات گئے۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو مثلا میں آج ایک خبر ہے، چلے میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ خبر یہ ہے کہ جناب لاہور سمیت پنجاب کے 11 اضلاع میں تحریک انصاف کے کارکنوں کی نظر بندی کالعدم قرار دے دی ہے لاہور ہائی کورٹ نے، اور 9 صفوں پر مشتمل فیصلہ جاری کیا، انہوں نے کہا سارے چھڑ دو، کوئی گل نہیں۔ اچھا، ساتھ کہا ہے کہ 9 مئی کے واقعات بڑے افسوسناک ہیں، تو لیکن پھر بھی ان کو چھوڑ دیں، مطلب ایسا نہیں پڑھنا چاہیے تھا، یہ بھی افسوسناک امر ہے۔ یعنی یہ جو گرفتار کیا گیا تھا، یہ سر ایم پی او جو ہے 3 ایم پی او کے تحت ان کو گرفتار کیا گیا تھا۔ 1960 کی سیکشن 3 ہے جس کے تحت یہ سارا کچھ ہوا تھا۔ یہ نظر بندی کی سیکشنز تھی، انہوں نے کہا جناب ختم کر دو، کوئی مسئلہ نہیں گا، جس کا مطلب یہ ہے کہ کل کو اگر عمران خان کے خلاف کچھ کارروائی ہوتی ہے، یعنی 31 تاریخ تک ان کو ظاہر ہے کہ ایک بلینکٹ وہ ہے اپنا ضمانت حاصل تھی، اور یہ ضمانت اس طرح کی تھی کہ جو دل کرے وہ ساڈا سونا کردہ پھرے، کوئی وہ دل جڑا نا میلی اکھ نہ ویکھے، کوئی پتھر سے نہ مارے جس کے ہم ہیں دیوانے، اس طرح کا کوئی سین تھا، وہ دی گئی تھی۔ تو اب اگر اس کو گرفتار کرنے کی کوشش کی جائے تو اے جڑے بندے چھڑتے گئے نے، ٹھیک ہے، اے پھر سارے پاکستان دے وچ ایک عذاب پا دین، یا کم از کم ان 11 شہروں میں تو عذاب ڈال سکتے ہیں نا، ٹھیک، کیونکہ بڑی تعداد ہے جو اس کے تحت گرفتار کی گئی ہے۔ تو یہ سر مطلب جو معاملہ ہے یہ چھوٹا موٹا نہیں ہے۔ میں آپ کو اب اس کی تھوڑی سی ایک اور ایگزامپل دینے لگا ہوں، اور یاد رکھیے گا یہ جو میں ایگزامپل دینے لگا ہوں نا سر، یہ یعنی اتفاق نہ سمجھ لو کہ کی کہتے ہیں میرے ہاتھ چیزیں آ گئی ہیں، اور ایسا ہے کہ یہ میرے پاس ایک نوٹیفیکیشن ہے سوئی ناردرن گیس پائپ لائن لمیٹڈ، یہ جو ہے پاکستان کا ایک بڑا معزز ادارہ ہے۔ اس میں سر یہ 31 مئی کا یہ ایک ہے لیٹر جو میرے ہاتھ میں آپ کی اسکرین پہ چل رہا ہے، اس کو ذرا آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں سر یہ کہا گیا ہے کہ جناب کینسلیشن آف ٹرانسفر ایگزیکٹو سٹاف، یہ ہے جناب سید ثاقب احمد صاحب ہیں، یہ سینئر آفیسر ایڈمنسٹریشن لکھا ہوا ہے، اور یہ ان کو تعینات کیا گیا تھا پروجیکٹ جو ہیڈ کوارٹر ٹو سرگودا، یعنی یہ مانگا منڈی سے ان کی سرگودا ٹرانسفر ہوئی تھی 26 مئی کو، 31 مئی کو پوائنٹ جڑے نا انہوں دا ٹرانسفر کینسل ہو گیا۔ اب یہ صاحب کون ہے؟ یہ صاحب جو ہے نا، یہ میں ان کا تھوڑا سا تعارف کروا دوں، پھر آپ کو یہ بات پوری سمجھ آئے گی۔ ایک صاحب ہیں اسلم اقبال صاحب۔ اسلم اقبال صاحب جو ہیں وہ تحریک انصاف کے لیڈر ہیں، سینئر منسٹر کی پوزیشن پر وہ فائز تھے، یہ چودھری پرویز لائی کے ساتھ، اور بڑے عمران خان کے بڑے ایک جیلے قسم کے وہ بڑے شعلہ بیاں مقرر ایک وہ سیاستدان ہیں، لاہور سے ان کا تعلق ہے، سمنا آباد میں وہ رہا کرتے تھے۔ اب ان کے اوپر ایک مقدمہ درج ہے جناح ہاؤس والا، اور اس میں جو پرائم سسپیکٹ ہے نا، پرائم سسپیکٹ میں جس کی بات کروں وہ 2 ہیں، یاد رکھیے گا۔ ایک ہیں جناب محمود الرشید صاحب، اور ایک ہیں اسلم اقبال صاحب۔ انہوں نے بھائی نے قتل پہ ہے باقاعدہ، 302 دا پرچہ اسلم اقبال تے ہے، اور یہ ابھی تک گرفتار نہیں ہوئے۔ اچھا، کل ہوا یہ کہ میں نے جیو کے اوپر دیکھا کہ اسلم اقبال کے جو سہولت کار ہیں، یعنی جو ان کے دستے راست ہیں، ان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں، اور ان کا نام ہے جناب سید ثاقب احمد صاحب۔ یہ ثاقب احمد صاحب جو ہیں، سید ثاقب احمد صاحب، یہ سوئی گیس میں کام کرتے ہیں، اور وہاں پر یہ انہی کی ٹرانسفر تھی جس کو منسوخ کرایا گیا۔ اب ان کی ٹرانسفر ہوتی ہے
ایک روٹین کا میٹر ہے، ٹرانسفر پوسٹنگ ہوندیاں نہیں ہیں، متعلقہ اتھارٹی نے ٹرانسفر کر دی ہوگی، ٹرانسفر ہوئی، سر متعلقہ اتھارٹی کو فون آیا کہ بھاجی یہ تسی غلط کیتا ہے، تانوں پتہ نہیں میرے ہاتھ کیڑے لمے ہیں، تو اس کے بعد وہ ٹرانسفر منسوخ ہو گئی، کیونکہ متعلقہ اتھارٹی کے اتنے جڑی وڈی اتھارٹی ہے نا اس کا فون آیا کہ بہو جی یہ ٹرانسفر آپ ختم کر دیں، وہ جو وڈی اتھارٹی ہے نا سر وہ امرانڈو اتھارٹی، ابھی تک سوئی گیس کے اندر امرانڈوز کا راج ہے، ٹھیک ہے، تو وہ انہوں نے یہ ٹرانسفر کرا دی ہے کینسل، اور وہ واپس مانگا منڈی وہاں پر چلے گئے ہیں کاغذوں کی حد تک، ویسے تو انہوں نے گرفتاری چھاپے پہ رہے ہیں تے او بھائی نے فون تے اویلیبل نے لیکن اپنی ڈیوٹی تے نہیں جا رہے، یہ وہ شخصیت ہے ثاقب شاہ صاحب۔ اب میں آپ سے عرض کروں کہ یہ کس شخصیت کو گرفتار کرنے کے لیے ان کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں؟ اسلم اقبال کے لیے۔ اسلم اقبال کون ہے؟ جناح ہاؤس کے اوپر جو حملہ ہوا اس کے پرائم سسپیکٹ جو ہیں وہ اسلم اقبال صاحب، ٹھیک ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ کتھے کتھے جا کے نا انہاں دے وائرس جڑا نا اے بڑھیا ہویا، ٹھیک ہے، ہمارے محکموں کے اندر، اور ان کے لوگوں کو پروٹیکٹ کیا جا رہا ہے۔ میں ہرگز یہ نہیں کہتا کہ صرف سیاسی جو وفاداری ہیں ان کے وجہ سے کسی کا ٹرانسفر کر دیا جائے، کسی کو گرفتار کر لیا جائے، کسی کو جو ہے وہ مقدمہ کرتا جائے۔ آپ کا جو سیاسی نظریہ آپ اس کے ساتھ رہیں، اور یہ آپ کا حق ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، اس پر میں بالکل کلیئر ہوں۔ لیکن حضور جو ایک مہم چلی ہوئی ہے، میں حکومت نوں دسنا پیا کہ باؤ جی تسی اپنی منجی تھلے ڈانگ پھیرو، چاچو جی اے بکل چ چور کڈو گے تے گل بنے گی، ورنہ نہیں بنے گی۔ پتہ نہیں کہاں کہاں اس طرح سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں چلے آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں آج۔ وہ مثال یہ ہے کہ عمران احمد خان نیازی کو گرفتار کیا گیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ سے۔ یہ بات کس کو نہیں معلوم؟ ساری دنیا نے دیکھا، رینجرز آئی، پولیس آئی، توڑ پن ہوئی، گرفتار کیا، تکے مار دے لے کے جا رہے، فوٹیجز ساری دنیا نے دیکھی، ٹھیک ہے۔ گرفتاری کتوں پائی؟ سر جہاں سے عمران کو گرفتار کیا وہاں سے آدھا کلومیٹر دور سے گرفتاری ڈالتی، اسلام آباد ہائی کورٹ کا ذکر ہی نہیں کیا۔ یہ کرنے کی ضرورت کیا بھائی، جب ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ گرفتار جو ہے آپ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر سے کیا ہے، جہاں پر وہ کیا وہ ہوتا ہے انگوٹھا شنگوٹھا لگا رہے ہیں اور وہ سارا کچھ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو تانوں کی لوڑ ہے کہ اس تو جناب تسی 500 میٹر دور یا 750 میٹر دور دی تھان دی گرفتاری پاؤ؟ اس تھان دی گرفتاری کیوں نہیں پائی؟ اس لیے نہیں ڈالی کہ کل کو جب کیس ہوگا تو ضمانت دی واری آئے گی تو وکیل کے پاس ایک موقع ہوگا کہ حضور دیکھو یہ گرفتاری غلط پائی ہے، ساری دنیا نے ویکھیا سی، تو لا پوائنٹ نکل آئے گا، جھول جو ہیں وہ چھوڑے گئے ہیں عمران خان کی گرفتاری میں۔ خیر اس کے بعد ان لوگوں کی ٹرانسفر کی گئی نیب میں سے، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حضور کام جڑا نا ایڈا سوکھا نہیں ہے کہ جس طریقے سے لوگوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب تسی بس کسی صورت بھی اب عمران کے اوپر کٹ ہے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، فواد چودھری جو ہیں وہ ادھر ادھر ہو گئے ہیں، اسد عمر ہو گئے ہیں، باقی بھی ہو جان گے، پیجا بھی اج پھڑیا گیا ہے یا اس نے گرفتاری دے دی ہے، جو بھی ٹوپی ڈرامہ ہوا ہے کل نو آ کے بھی پریس کانفرنس کھڑکا دے گا، یہ سارا کچھ ہوتا رہے گا۔ لیکن سر جو محکموں کے اندر، اور محکمہ پاکستان میں ایک نہیں ہے، صرف محکمہ زراعت نہیں ہے، جو میونسپل کارپوریشن ہے وہاں سے لے کے سپریم کورٹ آف پاکستان تک یہ وائرس پھیلا ہوا ہے، اور اس کو جس طریقے سے مطلب اس کی آبیاری کی گئی، ان پھیلان دے پوری دی پوری زور لایا گیا، جان لائی گئی، یہ اتنی آسانی سے ختم ہونے والا میرا لگتا نہیں ہے کہ سین ہے، مجھے لگتا نہیں ہے کہ اس کو آپ اتنی آسانی سے ختم کر سکیں گے جب تک سول ایڈمنسٹریشن۔ اب ظاہر ہے کہ جو کیا کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی اگر بات کی جائے تو وہاں پر تو وہ جو سربراہ اسٹیبلشمنٹ کے وہ اپنا پاسا تو صاف کر رہے ہیں، یا ہو گیا جو بھی باتیں کی جا رہی ہیں، میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا۔ آپ کو پتہ ہے میں ویسے بھی ادھر اس پاس جان تو اعتراض برتتا ہوں، اس لیے کہ وہ اس میں جو اتنے بھی سیاسی یا دیگر معاملات ہیں وہ ڈسکس کرنے سے ساڈے میرا خیال ہے کہ ملک دشمنوں کو موقع ملتا ہے فنگر پوائنٹنگ کا، تو میں اس لیے اس طرف جانے سے ذرا احتراز برتتا ہوں۔
جہاں پر بالکل ناگزیر ہو جائے اتنے میں جا کے پھر کوئی گلاں دس دینا. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ وہاں پر تو وہ اپنا ٹیک کیئر کر رہے ہیں اور اس کو کسی طریقے سے صفائی صفوئی دا کام جڑا اسے جاری ہے. تو یہ سول حکومت کی کر رہی ہے. یہ جو چاچو کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, یہ جو کوئی بھی اب یہ سوئی گیس کے محکمے کو دیکھ رہے ہیں, اے کی کر رہے ہیں. ابھی تک کی پوسٹوں کے اوپر جو عمران کی بھرتیاں وہ بیٹھی نہیں ہیں. اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو کی پوسٹوں کے اندر جو کیا کہتے ہیں دوسرے ایریاز ہیں وہاں پر ان کی لوگ بیٹھے ہوئے. اینٹی کرپشن کا آپ نے ڈی جی بدل دیا, بالکل ٹھیک گل ہے. جو ہیں اپنا کیا کہتے ہیں پولیس کے اندر آپ نے آئی جی بدل دیا, سی سی پی او بدل دیا, تو تھلے جڑے ایس پی تو لے گئے ایس ایچ او تک پرویز دے نے بھرتی کرایا, انہوں کا کی کرو گے؟ ٹھیک ہے. یا جو عمران خان نے لوگوں کو یا فرح گوگی نے لوگوں کو لگوایا, پاویں پیسے لے کے لگوایا, ان کا کیا کریں گے آپ؟ ایف آئی کے اندر جو لوگ بیٹھے اس طرح سے ایک نہیں ہے, لسٹیں پائیں لمیاں لمیاں. آپ یقین کیجئے کہ جس طرح آکٹوپس پھیلا ہوتا ہے نا, اس طرح یہ چیزیں محکموں کے اندر سرائیت کی ہوئی. ہمارا ہر محکمہ پولیٹیسائز ہوا ہے, ہر محکمہ بیوروکریسی کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے اور کی پوسٹوں کے اوپر بیٹھے ہوئے. تو جتھے جتھے جدہ جدہ جنہ جنہ وس چل رہا ہے نا, وہ اپنے حساب دے نال بھاجی وہ پائی جاندہ ہے, نمبر پائی جاندہ ہے. لاہور کے اندر اگر آپ میڈیکل کا شعبہ دیکھیں تو اتنے جس طریقے نال لوکی بیٹھے ہیں اور جس طریقے سے وہاں پر جو ہے وہ اپنے ڈاکٹرز کو یعنی اوبلائز کیا جا رہا ہے, جو ان کے یوتھیا وائرس سے یعنی انفیکٹڈ لوگ ہیں, ادھی کہانی کسی تو لکیاں چھپیاں نہیں ہوئی ہیں. تو میں ایکچولی بتانا یہ چاہ رہا ہوں, اس ساری گفتگو کا مقصد یہ ہے کہ حضور صفائی پورے پاسے کرنی پڑے گی. تو چاچو کو چاہیے کہ بھاجی تسی ٹھیک ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ اپنی سائڈ پہ کر رہی ہے وہ تو کر رہی ہے, تسی بھی تو کچھ کرو نا بہو جی. صرف بیٹھ کے تاڑیاں نہ مارو, صرف بیٹھ کے وڈیاں وڈی گلاں نہ کرو, کام بھی کرو اور ہاتھ بٹائیں باقاعدہ. کیونکہ میں آپ کو یہ بات بتا دوں, عمران خان کل کو اب تو خیر مجھے نہیں لگتا کہ وہ مستقبل میں کسی جگہ کے اوپر کبھی بھی وہ کسی بھی والے سے پاور میں آ سکتے ہیں, لیکن چونکہ پاکستان ہے, پاکستان کی سیاست ہے, اتنے پائن کچھ بھی ہو سکتا ہے. یعنی آج سے 1-1.5 سال پہلے جب میں کہا کرتا تھا کہ حضور عمران از نو مور, اے پائن فارغ ہو رہے ہیں, اے گھر نو جا رہے ہیں, اور مطلب ہے کہ اتنے سین دوسرا ہوئے گا, بلاول ہوئے گا, زرداری صاحب ہون گے, شہباز شریف ہوئے گا, نواز شریف ہوئے گا, اتنے پروٹوکول لگے ہون گے, مریم دی کوئی مننے تیار نہیں سی. حالات ہی ایسے نہیں تھے, ٹھیک ہے. لیکن ایسا ہو گیا نا, آج وہ دن دیکھا جا رہا ہے. تو کل کو ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ جناب میں کرے یو ٹرن وجے تے عمران خان جو ہے نا وہ پائن پھر وہ پروٹوکول شروع ہو جانا. تو سر اگر خدا نہ خواستہ ایسا کوئی ایٹم ہو گئی, یہ نہیں خدا نہ خواستہ, میں چونکہ پاکستان کے بہت زیادہ خلاف چیزیں ہوئی ہیں تو میں اس لیے جو ہے وہ یعنی عمران خان نے پاکستان کو میری نظر میں نقصان بہت پہنچایا, سچی بات یہ. تو اس لیے میں خدا نہ خواستہ کا لفظ بول رہا ہوں. تو اگر ایسا ہو گیا تو چاچو جی جیڑے پاورفل ہے گئے نا, ٹھیک ہے, کرتا دھرتا مائی باپ, انہوں نے تے ایک کدی گھور کے بھی نہیں دیکھ سکتا. پریکٹیکلی بات کر رہا ہوں, آ جا کے زور ادا تاڑے تے چلنا جے. تو بہتر یہ ہے کہ سوئی گیس ہو, ایف آئی اے ہو, پولیس ہو, ایم سی ایل ہو, جنہیں بھی لوگ محکمے نے پراپر طریقے نال شہباز سپیڈ کے تحت صفائیاں کرواؤ تاکہ چیزیں جو ہیں وہ جڑ سے ختم ہو سکیں. یعنی میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ گرفتار کرا دیں, نوکریوں کٹا دیں, نا سر کی پوسٹا تے نہ باؤ اتنے تے کوئی میرا مطلب پروفیشنل لوگ لے کے آؤ نا, مطلب. لیکن آپ نے کیا کرنا ہے, آپ سے تو پی ٹی وی جو ہے وہ نہیں صاف ہویا, اتنے ہوں تک فواد چودھری کے بندے بیٹھے, ہیڈ سے لے کے ٹیل تک. یہ بات ہوا میں نہیں کہہ رہا, بے شک چیک کر لیں. اور میرے پاس جو انفارمیشن تھی وہ میں نے آپ سے شیئر کر لی ہے, اور آپ کے پاس جو انفارمیشن ہو وہ بھی ضرور شیئر کیجئے, مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. پھر وقت اتنا ہی, ملتے اگلے ولاگ.